کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مشکور ہوں ڈائریکٹر فیس اسکول سسٹم فراز ٹاؤن کیمپس اعجاز مرزا صاحب کا۔ انہوں نے روز ناچیز کو یہاں انوائٹ کیا اور اس نیکی کے کام میں حصہ ڈالنے کا موقع ملا۔ پیرنٹس اینڈ اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے تو آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ کے بچے ایک بہترین ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ فیس اسکول سسٹم نے، اس کی انتظامیہ نے مل کر جس چیز کو فوکس کیا ہے وہ آپ کے بچوں کو ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان بنانے کا سوچا۔ اعجاز مرزا صاحب ایک دیندار شخص بھی ہیں اور ان کی لگن تعلیم کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے بچوں کی زندگی کو ایک مثالی زندگی بنانے میں کردار ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلی بات جو ایک مسلمان کے لیے ہوتی ہے وہ دینی تعلیم، قرآن کی تعلیم، انسانیت کی تعلیم، اخلاق کی تعلیم، اعلیٰ اقدار کی تعلیم، ثقافت کو اپنے اندر سمانے کی تعلیم۔ تو میرے خیال میں اعجاز مرزا صاحب واقعی اس بات کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس شعبہ تدریس سے منسلک ہو کر اس کالونی کے بچوں کو ایک اچھا انسان بنانے کا نظریہ جو ذہن میں رکھا۔ انسان کو زندگی میں کسی بھی چیز کو پانے کے لیے، منزل کو پانے کے لیے، ایک مسلمان کو منزل میں پانے کے لیے ایک اچھا ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ ایک انسان کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ تعلیم پیسے کمانے کا نام نہیں ہے کہ آپ نے آج یہ ڈگری لے لی، کل آپ کو اچھی نوکری مل جائے گی، زندگی میں عیاشی ہوگی، نہیں۔ انسان کے لیے دو راستے ہوتے ہیں ہر کام میں۔ تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس کام کو کرنے جا رہے ہیں کیا اس پہ میرا ضمیر مطمئن ہے؟ میرا خیال ہے اگر آپ کا بحیثیت مسلمان ضمیر مطمئن ہوگا تو آپ سمجھیں کہ یہ کام ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے اس بات پہ کہ یہ کام جو ہے یہ شاید غلط ہے، وہ واقعی غلط نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں بچوں کو جس چیز کی ضرورت ہے آج کے دور میں، سب سے پہلے ان کو جھوٹ اور سچ میں تمیز کی ضرورت ہے، ان کو چوری اور ایمانداری میں فرق کی ضرورت ہے، حرام اور حلال میں آپ فرق بتائیں، ان کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ جب ماں باپ اور پیرنٹس اور ٹیچرز، معلم، جب آپ ان چیزوں پہ فوکس کریں گے بچوں کو تو انشاءاللہ تعالی ہمارا معاشرہ بھی ایک دن ایک مثالی معاشرہ بن سکے گا۔ ورنہ یہ تعلیم کی ڈگریاں کچھ بھی نہیں ہیں، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے۔ آپ کو ایک ترتیب دے رہے ہیں، آپ کو ایک گائیڈ لائن دے رہی ہے تعلیم کہ آپ نے زندگی اس طرح گزارنی ہے۔ تعلیم کا مقصد انسان کے ذہن کو بیدار کرنا، شعور پیدا کرنا۔ یہ روز اول سے حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ویسے تو ان کو جب وہ اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تھے تو ان کو بشارت مل گئی تھی اور آثار اس طرح کے پیدا ہو گئے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا۔ لیکن 40 سال کی عمر میں جب ان کے اوپر وحی نازل ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے علم میں اضافہ کرنا شروع کیا۔ اللہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھیجنا شروع کیا۔ جب علم بھیجنا شروع ہوئے تو انہوں نے اس پہ عمل درآمد تو ان کا پہلے بھی تھا، لیکن پھر نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ ساری چیزیں بھی لوگوں کو سکھانا شروع، اور مسلمان جو ہے، معاشرہ جو ہے وہ ترقی کی طرف طے کرتا گیا منزل ہے۔ صرف ایک ایمان، تعلیم کی وجہ سے اور یہ انسانیت کی وجہ سے ترقی کرتا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صفات نبوت کے دعوے سے پہلے کی بھی تھی، وہ صادق اور امین بھی مشہور تھے۔
وہ دیانتدار اور وعدے کی پاسداری کرنے والے بھی مشہور تھے. تو اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ منزل جو ہے ایک آپ کا ٹائم تو کافی ضائع ہوگا. ایک چھوٹا سا قصہ ہے میں آپ کو سناتا ہوں کہ پرانے دور میں جب تعلیم حاصل کرنا صرف بادشاہت کے لیے تھا. وہ شاہی حلقہ جو تھا وہ تعلیم حاصل کر سکتا تھا, باقی عام آدمی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا تھا. ایک بچے کو شوق پیدا ہوا پڑھنے کا, غریب بچہ تھا, اس کو جب پڑھنے کا میں پڑھوں گا, ایک دکان تھی سبزی کی, اس کی سلام دعا تھی, اس نے کہا جی میں پڑھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا آپ تو پڑھ نہیں سکتے, آپ تو شاہی خاندان سے نہیں ہیں, تو کیسے پڑھیں گے؟ اس نے کہا مجھے کوئی طریقہ بتاؤ میں پڑھوں. اس سبزی والے نے اس کو کتابیں مہیا کی, وہ پڑھتا رہا. جہاں تک وہ کتابیں تھیں اس نے سب پڑھ لی, حتیٰ کہ جو کتابیں تھیں وہ اس نے حفظ کر لی. پھر اس کے بعد مزید تعلیم کی خواہش اس کے ذہن میں جو ہے حسرت تھی. اس نے پھر اس کے کہا سبزی والے سے کہ میری کچھ مدد کرو, میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور اس نے کہا ایک طریقہ ہے کہ بادشاہ وقت جو ہے اس کو ایک بیماری ہے پامس, اس بیماری سے اس کو نجات دلا دو تو تمہاری خواہش شاید یہ بادشاہ پوری کر دے. وہ بچہ تھا, اس لڑکے نے جناب محنت کرنا شروع کی, حکیم کے پاس چلا گیا. حکیم وہ تعلیم ہی صرف جو ہے پریکٹس جو ہے وہ پامس کے متعلق, اس کی بادشاہ کی بیماری کے متعلق وہ اس سے سبق لیتا رہا. پھر اس کو جو ہے جب اس نے اس پہ عبور حاصل کر لیا, بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا. بادشاہ نے پوچھا بتاؤ, اس نے کہا تمہارا علاج میں کروں گا. بادشاہ نے انعام کا اعلان کر رکھا ہے کہ جو میرا علاج کرے گا میں اس کو جو چاہے گا دوں گا. اس بچے نے وہ پام کی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا. بادشاہ نے کہا کہ بادشاہ سے کہا میں آپ کا علاج کروں گا. اس نے کہا بتاؤ کیسے کرو گے؟ یہ جی آپ کو یہ پام کی بیماری ہے. اس نے پہلے ایک جو ہے جیسے بادشاہوں کا سسٹم تھا, ایک بندہ دیا اس کو, پہلے اس پہ ٹرائی کرو. اس نے وہ دوائیاں اس پہ ٹرائی کی, وہ ٹھیک ہو گیا. بادشاہ کو جو ہے اس نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ نے جب وہ دوائی لینا شروع کی, بادشاہ ٹھیک ہو گیا, اس کی بیماری ختم ہو گئی. اس نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اب میری بیماری ٹھیک ہو گئی ہے, میں اپنے وعدے کے مطابق آپ کو جو چاہتے ہو آپ کو دوں گا. اس نے کہا بادشاہ سلامت, یہ جو لائبریری ہے شاہی, اس میں جو کتابیں ہیں میں یہ پڑھوں گا. اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ تو عام رعایا کے لیے نہیں ہے, یہ تو شاہی حلقے کے لیے ہیں صرف. اس نے کہا نہیں, میری یہ خواہش ہے. اس نے بادشاہ نے اس کو کہا کہ آپ کو میں ایک سال کا ٹائم دیتا ہوں, آپ لائبریری میں رہیں گے, لائبریری سے باہر نہیں جائیں گے, لائبریری کی کتابیں بھی باہر نہیں لے کے جائیں گے, اور ایک سال جو ہے اندر ہی رہیں گے. اس بچے نے وہ لائبریری ایک سال کے اندر رہا, کھانا پینا سب کچھ لائبریری کے اندر ہی رہا. ایک سال کے اندر جو ہے وہ کتابیں اس نے حفظ کر لی, لائبریری کی ساری کتابیں. جب حفظ کر لی تو بادشاہ کو پتا چلا کہ اس نے تو ساری کتابیں حفظ کر لی ہیں. بادشاہ اس کی جان کے در پہ ہو گیا. وہ لڑکا وہاں سے بھاگا, اس سبزی والے کو بتایا کہ مجھے کہاں جانا چاہیے. اس نے کہا تم مصر چلے جاؤ. وہ مصر چلا گیا. مصر میں جا کے, مصر اس وقت اسلامی تعلیمات کا مرکز ہوا کرتا تھا, مصر میں جا کے اس نے تعلیم حاصل کی. پھر بوڑھا ہو گیا, فوت ہو گیا. پھر اس نے 4 کتابیں چھوڑی آپ نے لکھی ہوئی. 250 سال کے بعد وہ کتابیں جب منظر عام پہ آئیں, وہ آج جو آپ کی میڈیکل سائنس ہے ساری, اس کی بنیاد ہے وہ. ان 4 کتابیں جو ہیں وہ پلر کی حیثیت رکھتی ہیں میڈیکل سائنس میں. اور اس نوجوان بچے کا نام تھا ابو علی سینا. یہ میں صرف آپ کو لگن کی بات بتا رہا ہوں, منزل کی بات بتا رہا ہوں. اگر منزل آپ بنائیں گے کسی کی بھی تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن اللہ پاک کامیابی ضرور دے. تو مرزا صاحب کو میں اس بات پہ مبارک پیش کرتا ہوں کہ دینی تعلیمات کو آپ کے بچوں کو آگاہی کے لیے انہوں نے اسپیشلی جو ہے یہاں پہ شروع کیا ہے. اور جسمانی آج کے دور میں, موبائل اور کمپیوٹرز کے دور میں, جسمانی طور پر بھی انہوں نے کراٹے کی کلاسز کا آغاز کیا ہے. آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ اسلام کی تعلیم آپ کے بچے حاصل کریں.
ورنہ آج کے دور میں تعلیم کو صرف ذریعہ معاش کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے قومیں نہیں بنتی۔ جو حال ہے ہمارے ملک کا آپ بھی دیکھ لیں، جو انصاف کا حال ہے وہ بھی دیکھ لیں، جو انسانیت کا ہے، جو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں غریب عوام کے ساتھ، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ صرف اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم ایک اچھا معاشرہ پیدا نہیں کر سکے۔ امت مسلمہ کے لیڈر طیب اردگان نے یہ جو ڈرامے اسلامی ثقافت پہ شروع کیے ہیں اپنے ملک میں کس لیے کیے؟ یہاں پاکستان میں بھی سابق پرائم منسٹر نے یہ ڈرامے یہاں پہ لائے، کس لیے لائے تھے؟ کہ ہم اپنی ثقافت کو یاد رکھیں، ہم اپنی ثقافت پہ جو ہے اس کو بھول نہ جائیں، ہم اپنے دین کو بھول نہ جائیں۔ ان ڈراموں میں جب آپ وہ کھانا کھاتے ہیں تو آپ ان کا طریقہ کار دیکھیں ذرا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آدھی روٹی آپ دوسرے کو دیتے ہیں، وہ آدھی روٹی تیسرے کو دیتا ہے۔ کبھی آپ نے ان پہ عمل کیا ہے؟ نہیں۔ ڈرامے صرف تلواروں کے لیے نہیں آئے، وہ ہمارے لیے سبق ہے۔ تو میں ناچیز آپ کو کیا ایڈریس کروں گا، یہ تعلیمی اور مجھ سے بڑے دانشور پڑھے لکھے لوگ یہاں موجود ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور مرزا صاحب کو اس تعلیمی اور تدریسی شعبہ میں ترقی عطا فرمائے، آپ کے بچوں کو ایک اچھا انسان بنائے، ایک اچھا مسلمان بنائے، اور معاشرے کے لیے کل جا کے وہ فائدہ مند اور سود مند ثابت ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلو علیہ۔